آپ سب کا بہت شکریہ اور نیا سال آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ سال خوشیوں کا سال ہو، اور ہم سب کی کاوشوں، پوری قوم کی محنت کی بدولت پاکستان کو اللہ تعالیٰ خوشحال کرے، عوام کو ترقی دے، اور پاکستان اقوام عالم میں ایک مضبوط معاشی طور پر اور ہر لحاظ سے ملک بن کے ابھرے۔ اس کے اوپر یقیناً ہم نے کل ایک بہت شاندار ایونٹ ہوا جس میں ہوم گرون منصوبہ ود دا ٹائٹل آف اڑان پاکستان ایک بہت اچھا ایونٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نئے سال کے لیے یہ نیک شگون ثابت ہوگا اگر ہم نے ثابت قدمی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے ہم نے کاوشیں کی۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر موجود جناب احسن اقبال صاحب کی کاوشیں، جناب منسٹر آف فائنانس کی ایفرٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کابینہ اور درجہ بدرجہ جو ہمارے سرکاری افسران ہیں، پروفیشنلز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈرکن جو کہ آکسفورڈ میں پڑھاتے ہیں، ان کی بہت انپٹ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر اعجاز امی صاحب کی بڑی انپٹ شامل ہے، اور کابینہ کے جو متعلقہ جو ہمارے ہیڈز ہیں، چاہے وہ پاور ہے، چاہے وہ جو ہمارے محکمے ہیں، ایگریکلچر ہے، چاہے وہ ہماری انرجی سیکٹر ہے، پیٹرولیم، ان سب کی بڑی انپٹ ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس میں بڑی محنت کے ساتھ، اور آحت جمعہ صاحب کی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، عطا تارڑ صاحب کی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، متعلقہ آنریبل سیکرٹریز کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے لیے پوری محنت کی اور بڑی کمٹمنٹ دکھائی۔ اور نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر معاشی ترقی ہمیں مقصود ہے تو پھر اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے گروتھ سیکٹر میں، سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اے ڈی آر کی مد میں جو ایک ایفرٹ ہوئی ہے اس کی بھرپور ستائش کرنی چاہیے۔ اس کو لیڈ کیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر نے، اور گورنر اسٹیٹ بینک نے، منسٹر فائنانس نے، ایم او ایس فائنانس نے، اور بڑی ایفرٹ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں 72 ارب روپے کی محصولات خزانے میں آئے ہیں۔ اور جہاں پر یقیناً چیئرمین ایف بی آر بہت مستحق ہیں پوری ستائش کے اور اپریسیشن کے کہ وہ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، باوجود ہے کہ ابھی بہت بڑا ایک گیپنگ ہول ہے ہمارے جو محصولات اور جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، لیکن ان کی ایفرٹس میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو دسمبر کا ٹارگٹ ہے وہ آلموسٹ اچیو ہو گیا ہے، اس میں یہ 72 ارب روپے کی بھی کنٹریبیوشن ہے، تب جا کر یہ ٹارگٹ جو ہے یہ 97% ہم نے اچیو کیا ہے، جو کہ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات ہے۔ فیس لیس جو انٹریکشن شروع ہو گیا ہے کراچی پورٹ پر۔ اب دیکھیں کہ جب میں کراچی گیا اس سال جولائی میں، تو مجھے انہوں نے جو پریزنٹیشن دی وہ تھی کہ جناب ہم فلاں جگہ ریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا، میں نے کہا کہ آپ کا کام کراچی پورٹ کو چلانا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں آپ ہیں؟ اینڈ دین ریسٹ از ہسٹری۔ تو وہاں پر بڑی ایفرٹ ہم نے کی، یہ ہم سٹارٹ ہوئے اس سال اپریل سے۔ ہم نے جو یہاں کی فاؤنڈیشن ہے ان کی، بل گیٹس کی، ان کے ذریعے ہم نے $6 ملین کی فنڈنگ دلوائی فار ایف بی آرز
100% ڈیجیٹائزیشن. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بڑی ہم نے میٹنگس کی. اور پھر چیئرمین FBR جو راشد لنگڑیال تشریف لائے, انہوں نے بہت پھر بڑی محنت سے کام کیا. فائنانس منسٹر نے, MS ہمارے جو فائنانس کے ہیں, سب نے مل کے بہت محنت کی. اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک ٹرائل رن شروع ہو چکا ہے کراچی میں, جو کہ فیس لیس انٹریکشن ہے. اس کے جو ارلی رزلٹس یہ آئے ہیں کہ 39% جو ٹائم ہے کنٹینرز کی ان کی انسپیکشن کا, اس میں 39% کمی آئی ہے. اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کو 89% ریلیف ملا ہے. اسی طرح جو شوگر کی زیرو اسمگلنگ اس وقت ہے افغانستان. اٹس ون آف دا مین فیکٹرس امنگس ادر فیکٹرس کہ ہمیں اسپیس ملی اور شوگر ہم نے ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے. تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے. اس کا کریڈٹ جاتا ہے رانا تنویر صاحب کو جنہوں نے یہ اسپیس بنا کے دی. اس کا کریڈٹ جاتا ہے انسٹیٹیوشنس کو, آرمی چیف کو, جنہوں نے زیرو اسمگلنگ کر کے دکھائی شوگر کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پھر آپ کی جو تیل کی جو اسمگلنگ ہے اس میں بھی کافی ریڈکشن ہوئی ہے. اور اس کے نمایاں اس کے جو اشاریے ہمارے پاس ہیں کہ ہماری یہاں پر پھر آفیشیل کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ گئی, ریلیزز جو آپ کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی ان تک محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. میں ضرور پھر کہوں گا تکرار کے ساتھ کہ جولائی آنورڈس اس سال کا جو آپ کا جو فائنینشیل ایئر جو ہے 5 مہینوں میں آپ کی جو ترسیلات ہیں وہ ریمیٹنسز وہ تقریباً 15 ارب ڈالر ہیں. اور اگر یہی رفتار رہی تو سال پورے ہونے پر 35 ارب ڈالر کی یہ ہو جائے گی, جو کہ تاریخ میں یہ سب سے بڑا ریکارڈ ہوگا. اسی طریقے سے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے اوپر ہم بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. ای گورننس میں باقی جو منسٹری ہیں جو پیچھے ہیں وہ کتنی آگے بڑھ گئی ہیں, تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے. اور جنہوں نے اس بارے میں بڑی محنت سے آگے بڑھے ہیں ان کو ہم پوری طرح انشاءاللہ ستائش کریں گے. پرائیویٹائزیشن کی میں نے کل بات کر لی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام جو کوششیں ہیں, یہ تمام ایفرٹس اور جو چھوٹے چھوٹے ہماری جو سکسیس سٹوریز ہیں, یہ اس کے باوجود ہیں کہ دھرنوں نے ان 9 مہینوں میں ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اس کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مائکرو اسٹیبلٹی اکانومی میں لانے میں کامیاب ہو گئے. اپنے جو ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان دس پروگرس, جس میں ہمارے بڑے برادر دوست ممالک ہیں اور دوسرے ہمارے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں IMA بھی شامل ہے. تردید کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی شفافیت جو ہے وہ ایک عام آدمی بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اس لیے کہ 9 مہینے گزر گئے, کوئی خدا نخواستہ ڈبیٹیبل کوئی اسکینڈل بھی کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہوئی. تو یہ آپ کی امانت, آپ کی دیانت, آپ کا اخلاص کی یہ باتیں گواہی دے رہی ہیں. اور میں اس کے لیے آپ سب کو فرام ہر فردن اور اجتماعاً منسٹرز کو, MOs کو, SAPMs کو, سیکرٹریز کو, ان کے تمام اسٹاف کو میں یقیناً مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک آپ نے بہت اچھا پیمانہ بنایا ہے کہ آپ کے جو دوست بھائی خواہ آپ کے لیے دعاگو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں جو ٹیک آف سٹیج جو ہے گروتھ کی, اس طرف ہم نے بڑھنا ہے. گو کے ریسیٹس پچھلے سال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں, لیکن جو ہم نے ٹارگٹس IMF کے ساتھ فکس کیے ہیں اس میں اچھا خاصا گیپ ہے. آپ کی جو انفورسمنٹ ہے دیٹ از دا کی ٹو آر سکسیس اسٹوری. اور انفورسمنٹ میں ہمیں ان تمام جو مدات ہیں جہاں پر انفورسمنٹ مزید قوی ہونی چاہیے, اس کے مزید اس کے اثرات ہونے چاہیے. آپ کو ان 9 مہینوں کی اس جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہوئی ہیں اس سے آپ کو حوصلہ ملنا چاہیے. آپ کو یو شوڈ فیل ویری انکریجڈ اینڈ ویری انتھوزیاسٹک کہ ہم آگے بڑھیں, مشکلات کا سامنا کریں. تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا کہ کس طریقے سے
یہ جو گیپ ہے اس کو ہم نے نہ صرف برج کرنا ہے بلکہ اگلے 6 ماہ میں بھی انشاءاللہ ہم نے اپنے اہداف ہم نے کرنے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ گروتھ ہی ہماری بیس کر رہی ہے ہماری ایکسپورٹس کے اوپر. اس کے لیے ہمیں اب بیٹھ کے ہم نے ایک طے کرنا. اور اسی طریقے سے چائنا نے جو گوادر پر ایک بہت ورلڈ کلاس ایک ایئرپورٹ بنا کے دیا ہے, خواجہ آصف صاحب اس کے اوپر پوری طرح کمیٹڈ ہیں. انشاءاللہ وہ اس کو ایک ورلڈ کلاس کمرشل ہب بنائیں گے اور ٹرانزٹ جو اس کو ایئرپورٹ بنائیں گے اور اس کا بے پناہ اس کا اسکوپ ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ جلد ہم اس کی ایک پریزنٹیشن لیں گے. اسی طریقے سے دہشت گردی دوبارہ اود کے آئی ہے اور اس نے یقیناً ان پچھلے چند سالوں میں جب سے وہاں پہ افغان انٹرم گورنمنٹ آئی اس کے بعد اس زمانے کی حکومت نے نہ جانے کس زوم میں اور کس ذہن سے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے ان کو ریلیز کر دیا اور پھر کئی لوگ یہاں پر آئے. بہرحال دیٹ از پارٹ آف ویری انفارچونیٹ ڈیسیژن وچ ٹک پلیس ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اس وقت ہماری آرم فورسز ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز پوری طرح نبرد آزما ہیں اور ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ان کی وہ یقیناً وہ جوان افسر وہ سپاہی اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی قربانی نہیں ہو سکتی اور ان کا جو جام شہادت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور رنگ لائے گا انشاءاللہ. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور سمگلنگ کے حوالے سے پوری گرفت ہم کر رہے ہیں. منسٹر انٹیریئر کے ساتھ مل کر پوری طرح ہم نے ان کو نکیل ڈالی ہے. نہ صرف اپنا کئی 100 جانیں ان 2-3 سالوں میں 4 سالوں میں گئی ہیں ضائع ہوئی بلکہ پاکستان کی جو بدنامی وہ اس کے علاوہ انشاءاللہ یہ سال اچھا ہوگا اور پاکستان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ محنت اور محنت اور محنت. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے. آپ کا بہت شکریہ.